اور اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، اور ہر بندے کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کو اس کا اجر دیا جائے. اور اس کے لیے آپ حدیث کو قرآن میں آنا چاہیں تو آپ شروع کریں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع کریں گے تو آگے آ جائے گا مالک یوم الدین. ٹھیک، اس کے بعد نیکسٹ چلے جائیں، اسی میں سورہ بقرہ میں رہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون. یہاں سے جو آگے دیکھیں تو پوری کیا آ جاتی ہے بالیوم الاخر، اور اس کے بعد نیکسٹ پھر جائیں گے آگے اولئک علی ھدی من ربہم، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا. اور پھر ان لوگوں کو کیا قرار دیا ہے، اسی میں آگے جا کے مفہوم ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم روز آخر پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. دیکھیں کیسے قرآن جو ہے وہ اٹھا کے لوگوں کے اندر کی باتیں جو ہے اس سائیکی کو بیان کر رہا ہے. تو قرآن سے جہاں جس صورت میں آپ جائیں گے اس میں آپ جو ہے اس کو دیکھ لیں گے. آپ سورہ ملک میں جائیں 29ویں پارے کی تبارک الذی بیدہ الملک، کریشن کی بات کی ہے کہ یہ ملک بنایا ہے. اس کے بعد پھر آخرت کی اور موت کی بات کی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے. حدیث میں آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ آپ یہاں تم عمل کر رہے ہو اس کے بعد تمہیں اس کا حساب ہے. یہ اس کے مفہوم میں ایٹ لینتھ نہیں جانا، سادہ سی دقت آ رہی ہے کہ آدھے پونے صفحے سے زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کرنی. آپ کی پھر فونٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے پورا صفحہ بھی ہو جائے. تو باقی آگے آپ کویسچن میں چلتے جائیں. اور اس کے بعد اس میں کویسچن کیسے آئے گا، میں آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ، آپ اس سے بور نہ ہو تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چند اسٹیٹمنٹس تاکہ آپ، تو یہ آخرت کے اثرات کے حوالے سے کویسچن بہرحال آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد آ جائیں ارکان پہ. ارکان میں ایک ہی صرف ایک دو باتیں کر کے اس کو میں اختتام کی طرف لے جاؤں گا مفہوم کے حوالے سے، اور اس کے بعد ان میں سے کس ڈائمینشن میں ہو جائے گا آپ کے پاس کویسچن میں. ذرا رکیے پھر لکھ لیجیے، ابھی آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ ڈیولپ کیجیے گا خود اٹھائیں. آپ شہادتین ہم نے عقیدہ ہے اس میں دیکھ لیا، نماز روزہ حج زکات میں ہے. ان میں وہی طریقہ کار ہوگا مفہوم کا اور اثرات کا یا اس کے اعمال کا، لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہر جو عبادت ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی ایک سینٹرل تھاٹ ہے، سینٹرل ایک امپیکٹ ہے، اس کا کوئی اثر ہے، کوئی اس کا ایک لازمی جزوے لا ینفع جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہے کہ وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. جیسے دیکھیں نماز کے حوالے سے آپ کہتے ہیں تو نماز میں بدنی طہارت کا اور ایک اس سے ریلیٹڈ ایک پابندی کا، ایک اوقات کی ایک پیروی کا، یہ چیز ذہن میں آتی ہے. تو نماز کو اس انکلینیشن میں وہ لے کے آپ سے پوچھتا ہے کہ نماز کے اثرات اس پس منظر میں بیان کریں. نماز کے اثرات، اور اگر اوپن چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں، پھر بہت زیادہ آسان ہے، آپ اس میں اس اثرات کو جو ہے وہ کسی بھی ذریعے سے آپ بیان کر سکتے ہیں. ان کا ہیومن سائیکی میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ جب یہ لائف میں موجود ہوتا ہے، ذی شعور ہے، ذی عقل ہے نا، تو اس کے ذہن میں لا محالہ جہاز ہے سمندر میں ڈوب رہا ہے، یہ اس میں سوار ہے، پھر بھی اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے. بات کیا ہوتی ہے کہ یار کوئی نہ کوئی ایک جو خفیہ قوت ہے، کوئی ایک جو چیز ہے نا وہ اس کو بچا لے، ایک چانس ہے اس کو وہ بچانے کی طرف لے جائے گا. یہ پریر ہے کہ جہاں سے آپ کی ایک وہ کھڑکی جو کھلتی ہے نا دماغ کی، کہ آپ کو ہیومن مائنڈ اس طرح سے میک اپ اس کا کیا گیا ہے. میں نے یقین میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اپنے آپ کو فیشسٹ لبرل شو کرتے ہیں، اور وی آر لبرل اینڈ وی ڈونٹ. اور آج کل یہ بھی فیشن ہو گیا نا کہ یہ جی ٹی میں بلیو کرنا اور گاڈ میں اینڈ یو نو رائٹ اینڈ جسٹ کائنڈ آف تھنگس دیٹ واز ناٹ اے گڈ فیشن ناؤ-a-days. تو یہ بلا وہ بھی بلا کیا کرتے ہیں، بلا مصیبت پڑتی ہے نا جب اس بات میں آتے ہیں تو اس وقت کیا یاد آتا ہے، خدا یاد آتا ہے. اپنے جس بھی مذہب میں بلیو کرتے ہیں نا تو اس کے مفہوم کے حساب سے نا بڑے بڑے لوگ جو کہتے ہیں کہ یار یہ
سلیب کیا ہے، اس طرح ہے. لیکن وہ اگر ایک بنیاد کے طور پہ اگر وہ کرسچن ہے تو وہ جناب اب میچ ایک بندہ کھیل رہا ہے، وہ سینچری کے قریب ہے، 99 بنا لی ہے، کوئی پریکٹسنگ کرسچن نہیں ہے، لیکن جب وہ جناب وہ موقع آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یار اب مجھے کوئی تھوڑا سا لنک کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بلا کیا کرتا ہے. اور اصل بات والا کیا ہے کہ یہ بات اصل اس مالک کے اپنے راز ہے کہ وہ نا بندے کو اس طرف لے آتا ہے اور اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ اس کا اپنا مسئلہ ہے اب کہ وہ اس چیز کو بھانپے نہ، اس چیز کو پہچانے نہ. کئی لوگ مصیبت سے اور باغی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک ہے. تو پریئر ایکچولی یہ ہے کہ پریئر از اے کائنڈ آف ہوپ. نماز از اے کائنڈ آف ہوپ. آپ کا ایک لنک ہے، لنک ود یور گاڈ. اور پریئر کے اوپر کیا ہے، اس سے بڑی کیا ہے اس کی عظمت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ نماز میری آنکھوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات کے حوالے سے بھی آبجیکٹو ٹائم ایک آیا تھا. آپ نے آخری جو نشست تھی نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح جو ہے جب آپ مثال فرما رہے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ 2 چیزوں کا فرمایا تھا. نماز، جو آخری الفاظ ہیں اس میں سے 2-3 چیزوں میں مین جو ہے عورتوں پہ رحم اور ایک نماز کی آواز. وہ اس سے پہلے مفہوم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں قرآن کو اور اپنے اہل بیت کو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ عورتوں پہ کہ ایک صنف نازک ہے اس پہ تم جو ہے وہ رحم کرو گے تم. اور مردانگی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں سختی میں آ جائیں. اگر آپ کی بات اثر نہیں کرتی، آپ کی اس کمیونٹی سے مخاطب ہو اس سائڈ سے، کوئی مردانگی نہیں ہے، کوئی وہ مرد نہیں ہے جس کی بات سے اس کا اثر نہ ہو اور وہ کہے جناب کہ میں تشدد کر کے اس کا اثر کروا دوں. اور اس میں سارے برابر ہوئے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے بھی موجود ہیں، اس میں ان پڑھ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ اس میں ملوث ہیں. اور اس سائڈ سے کیا ہے کہ یہ سائڈ بھی تھوڑا سا ایک اس چیز کا خیال کریں کہ روزانہ کوئی دنیا کو تباہ و برباد کرنا ضروری نہیں ہے. ادھر صرف تھوڑا سا ایک حساس پن ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ جناب مرنے مرانے میں کل لاتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو علاج. کوئی میں نے خود ایک تجربہ کیا ہے فیملیوں میں، وہ جناب محترمہ جو ہے اپنے جناب فیملی سے بھاگی ہوئی ہے، کہیں جناب کہ اس سسٹر نے میرے ساتھ یہ کیا، چل بھائی آؤ نشانے پہ آ جائے، فوکس کر لینا ہے جناب. یہ کام دونوں دو طرفہ ہے یہ. اور آپ اپنی زندگی کو جہنم بنانا چاہتے ہیں، بڑی آسان ریسیپی ہے، اپنی فیملی لائف خراب کر دیں. اور جنت بنانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ کی فیملی لائف ٹھیک ہو. اور یہ اس چیز کا جو ہے لاسٹ ایک تھا جو میں ویسے ایک ڈائمینشن میں آپ کو بات کی ہے. اب پریئر کے حوالے سے اس کے مفہوم میں آپ نے جانا ہے، اس کے اثرات کے اوپر جانا ہے اور دلائل پکڑنے ہیں. تو 700 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا اور نماز کا جو ذکر ہے وہ اکٹھا جو ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 232. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم آتے ہیں تو روزہ ہے. اب روزے کے اوپر اگر ہم بات کریں گے تو روزے میں کیا ہے؟ تطہیر نفس کے ریلیٹڈ ہے یہ چیز، تو اس سے ریلیٹڈ پوچھے گا اور روزے کا مفہوم پوچھے گا. اس کے بعد فردر آپ کو اگر حج اور زکوٰۃ کے حوالے سے آتے ہیں تو ان کے ارکان مفہوم اور اسی طرح سے. ایک چیز میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر میں آؤں گا، اس میں تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو آج کل نا اس نے بڑا لنک کیا ہوا ہے. زکوٰۃ کو کس کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے؟ زکوٰۃ کو اس نے اکانومی کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے، معیشت کے ساتھ. اب نماز اور زکوٰۃ میں بھلا تھوڑا سا ایک انکلینیشن کا کیا ریلیٹڈ ہے کہ یہ بدن کی اپنی بندے کی ذاتی تطہیر سے ریلیٹڈ ہے اور یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ مال کی تطہیر ہے اسی طرح سے. تو زکوٰۃ اس کا جو مادہ ہے لفظ کا وہ وہی ہے تزکا، تزکیہ، اسی سے آیا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ تطہیر کرنا، کسی چیز کو پاک کرنا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر حلال مال میں سے آپ ایک بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ ایک شرع سے جس مال کو سال گزر گیا ہو آپ کے پاس اور وہ آپ کی یوز میں نہ ہو تو اس کے اوپر آپ کا زکوٰۃ دینا کتنے % کے حساب سے؟ 9% کے حساب سے، 2.5%. اس کو ہم زکوٰۃ کریں گے.
اس کو وہ لنک کر کے آپ نے اس کو اسپیشلی دیکھنا ہے. جب پیپرز کا آپ کو ٹاسک دوں گا نا, آپ نے اس کو 5 پیپر میں سے لازمی دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کو وہ معیشت سے, مسائل سے, غربت کے خاتمے سے کیسے اٹیچ کر کے وہ سوال جو ہے اس میں سے کتنے وہ سوال پوچھ رہا ہے. تو اس کو آپ نے دھیان سے جو ہے وہ اس سوال کو جو ہے وہ کرنا ہے. اب لاسٹ ہے پھر جہاد. اس کو میں الگ ایک ٹاپک کے طور پر رکھتا ہوں, یہ الگ انشاء اللہ ہم بیان کریں گے. اب میں اس میں سے ایک چیز فردر ایڈ کروں گا. ایک ہے شریعت کی اور ظاہری نماز اور ظاہری روزہ اور ظاہری حج اور ظاہری زکوٰۃ. ان کے وہ میننگ مسائل کے حوالے سے, شریعت کے مسائل کے اعتبار سے وہی کے وہی ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب اس کے آتے ہیں کہ جو حقیقت کا مفہوم اس میں بیان ہوا ہے. نماز میں اگر ہم آتے ہیں تو کیا ہے, نماز کی اقسام پہ آتے ہیں, جیسے انواع ہیں. تو نماز میں فرض نماز ہو سکتی ہے, اس کے بعد کیا ہو سکتی ہے, واجب ہو سکتی ہے نماز. اس کے بعد یہ نماز کی میں اقسام بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے, سنت نماز ہو سکتی ہے. سنت میں پھر 2 کائنڈز ہیں, موقدہ اور غیر موقدہ. اس کے بعد کیا ہو سکتی ہے, نفلی نماز ہو سکتی ہے. فرائض میں تو سادہ سی مثال ہے, 5 جو نمازیں ہیں ان میں جو فرائض ہیں وہ فرض ہیں. فجر کے 2 ہیں, ظہر میں 4 ہیں, عصر میں 4 ہیں, مغرب میں 3 ہیں اور عشاء میں 4 ہیں. ٹھیک ہے. اور واجب کے حوالے سے تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ایک ضمنی دلیل سے ثابت ہے, جس میں کسی کے یہاں ثابت ہے اور کسی نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے, تو اس کو واجب ہو گیا. سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ڈرائیوڈ ہے, سنت اور حدیث میں وہی ایک مطلب آتا ہے. یہ ظاہر کی جو ایک احکام میں اور اس میں ہے. حقیقت میں نماز کا جو تصوف میں اور حقیقت میں جو مقام ہے وہ بھلا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب ظاہری طور پہ آپ دیکھتے ہیں تو فجر کی نماز ہے, اس میں آپ کا صبح صادق سے یا صبح کاذب سے جو آپ کا نماز کا 2 مختلف سکول آف تھاٹ سے وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب پہ وقت ختم ہو جاتا ہے. ظہر کا اسی طرح سے ایک وقت ہے, عصر کا ہے. حقیقت کی جو نماز ہے نا, اس کا وقت اس وقت سے شروع ہوا ہے. اس کی اذان تب ہوئی ہے کہ جب بندہ پیدا ہوا ہے اور اس کے کان میں اذان ہوئی ہے. لیکن ابھی وہ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس نے ہوش نہیں سنبھالا. اور جب اس نے ہوش سنبھال لیا تو وہ سارا ہی نماز کا وقت ہے, حقیقت کی نماز. اور اس کی آخری نماز وہ ہوگی کہ جس میں اذان نہیں ہوگی, جس میں سجدہ نہیں ہوگا. اور اس حقیقت کی نماز کا وقت ساری زندگی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تم ہمیشہ اپنے آپ کے سمجھو, جیسے ہوتا ہے نا بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندے کو ہوتا ہے کہ بندہ ادھر دیکھے گا یا کسی کے ساتھ بات کرے گا تو میری نماز ٹوٹ جائے گی. تو کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ تم ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ تم نماز میں ہی ہو, کہ اگر اس مالک کے حکم کے خلاف جاؤ گے تو تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی. تم اگر اس کے مخالف جاؤ گے تو تمہاری نماز ٹوٹے گی. ہاں اس کی قضا پھر کر سکتے ہو, اس کی طرف واپس آ سکتے ہو. تو حقیقت کا مفہوم نماز کا یہ لیا ہے اور رعایت کرو. اور روزے میں کیا ہوگا, روزے کا وقت مقررہ ہوتا ہے. ظاہری طور پہ اگر ہم دیکھیں تو سحری کے اوقات سے ختم ہونے سے روزہ شروع ہو جاتا ہے, اور مغرب جو آپ کی جو ہے وہ غروب آفتاب ہوتا ہے تو اس کے بعد روزہ ختم ہو جاتا ہے. اور حقیقت کا روزہ کیا ہوگا کہ پوری زندگی انسان کیا ہے, روزے میں. آپ نے پرانے بزرگوں کو کئیوں کو دیکھا ہوگا گاؤں میں, وہ کہتے ہیں میرا تو یہ کام کر کے روزہ ٹوٹ گیا. زندگی کے وجہ سے کہتے ہیں, بھلا کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا, یہ کام صحیح نہیں تھا, اور میں نے یہ کام کیا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے روزہ توڑ دیا. تو یہ حقیقت کا روزہ پوری زندگی کا روزہ ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کیا ہے, زکوٰۃ ہے کہ مال کو دے کے مال کو پاک کر لینا. اور زکوٰۃ جو حقیقت کی زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے کہ اپنی جان کو قربان کر کے, اپنی جان دے کر اس مالک کی جو ایک وہ مقام ہے, اس کی دوستی کا جو مقام ہے وہ حاصل کرنا, اس تک پہنچ جانا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا. اس کا طریقہ سادہ سا کیا ہے, بزرگوں نے کیا اپنایا ہے
کہ اپنی دعائیں بھی دوسروں کے نام لگا دیتے ہیں، اپنی عبادات کا ثواب بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں، اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز میں کتنے آپ مکمل ہیں۔ اگر آپ اپنا ایمان جج کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان سا طریقہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کتنی بھلائی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق پہ کتنا رحم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ظلم میں آگے بڑھے ہوئے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیا، آپ کو کسی اور راہ پہ چل رہے ہیں۔ اور حقیقت کا حج کیا ہے؟ حقیقت کا حج کیا ہے؟ حقیقت کا حج یہ ہے، اچھا حج کے حوالے سے نا اس نے آپ سے جو سوال پوچھنا ہے نا، یہ آپ نے اس ریلیشن میں جیسے اس میں بیان کر رہا ہوں، مجھے یہ چیز یاد آ رہی ہے۔ حج کو زیادہ تر جو وہ پوچھتا ہے نا، جس مطلب وہ اس میں اسپیکٹ میں، جس کانٹیکسٹ میں، وہ عبادتوں کے امتزاج میں پوچھتا ہے۔ عبادتوں کے امتزاج میں کیسے بلا؟ نماز ہوتی ہے نا، آپ گھر میں، عورتیں گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، گھر میں بھی ہو جاتی ہے اگر کسی طرح سے رہ جائے، اس کی جماعت رہ جائے تو۔ اور زکوٰۃ مال کی صرف ہے، روزہ جو ہے وہ بدن کا ہے کہ، اور حج میں بلا کیا ہے؟ حج میں امتزاج ہے، ساری عبادتوں کا منبع و محور بن گیا ہے، سنگم بن گیا ہے۔ اس پس منظر میں وہ حج کے پوچھتا ہے آپ سے کہ حج کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرنا۔ حج کے مفہوم میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ارادہ کر لینا، پکا ارادہ کر لینا، کسی چیز کو اچیو کرنے کا، اس کے لیے سفر کرنے کا، اس کے لیے اپنے آپ کو کسی مشقت میں ڈالنے کا ارادہ کر لینا، یہ حج ہے، یہ لغوی طور پہ۔ اور اصطلاحی طور پہ کیا ہے کہ جن ارکان کو ذی الحجہ کی جن تاریخوں میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم فرمایا ہے، اس کو ہم حج کہتے ہیں۔ تو آپ کو اس پس منظر میں اس نے حج کا جو ہے آپ سے وہ چیز آپ کو اس نے آپ سے پوچھنی ہے، اور آپ نے اسی طرح سے اس کو بیان کرنا ہے۔ اس کے برعکس کہ آج کل جو حج ہے وہ سر عام بک رہا ہے، سر عام حج کے جو گاہک ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب تو اتنا ویسے بھی مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگ کیا کریں، اور دوسرا تو پھر ہم نے بھی اگر اس کی اسپرٹ دیکھیں نا، اسپرٹ والا کیا ہے کہ بندے نے جو بھی جناب بال رکھے ہوئے ہیں، آپ ذرا طریقہ واردات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم بنایا ہے۔ وہ جو امیر غریب ہے، وہ کپڑے جو کفن دیا جاتا ہے جن کپڑوں میں، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، ان سادہ کپڑوں میں ملبوس ہو کے اور سر کو مڈا کے جب گھماتا ہے نا اس کے گرد، گھمانے والے سے ہی کام ہے نا، وہ پھر اور اونچی اونچی آواز سے، اور پھر اونچی اونچی آواز سے ایسے بندہ بول رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ کیا بات کیا ہے؟ بات یہ ہے نفس کی کاٹ، بات یہ ہے کہ برابری۔ بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان اس کس کام میں پھرتے ہیں، اللہ پاک معافی دے، جاتے ہیں کہ لوگ فیملی میں سے تو وہ فوراً نا البیب کے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ جب بات ہوگی نا کیا ہے کہ باہر جو ریسٹورینٹ ہے وہاں کے برگر یار 2 ریال دیں، سیر ہو 4 ریال 5 ریال، ان باتوں کے لیے ہر کام میں نا کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لیتا ہے، چھٹکی نکال لیتا ہے کہ جس میں سے وہ اپنے آڑ بنا لیتا ہے۔ محفل ہو رہی ہے، کلاس ہو رہی ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، اس میں سے نہ ایک اپنی لائن نکال لے گا۔ ہو سکتا ہے اور کچھ نہ ہو، مطلب جیسے کلاس میں بیٹھے ہیں تو بندے سارے پڑھ رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، ایک بندہ اندر ہی اندر بیٹھا، اس نے کہا یار میں تھوڑا سا اس سے تو لنک نہیں ہوں، یہ ٹاپک میری مرضی اور منشا کا نہیں ہے، تو ذہن میں بیٹھ کے اپنے ایک محبوب تصوری جو ہے اس کو جناب ذہن میں بٹھا کے، تو وہ جناب اسی تصور میں ہے اور آ جا رہا ہے، اور جو ظاہری وہ یہاں ہے اور حقیقی طور پہ پتہ نہیں وہ دماغ میں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ یہ انسان کا، جس بندے کو یہ یکسوئی حاصل ہو جائے نا زندگی میں، یونی ڈائریکشنل ہو جائے چیزوں میں، اور یہ یونی ڈائریکشنل ہونا اس میں ڈیمانڈ کیا کہ آ رہا ہے اس کے لیے اور اسی کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، اور اس کو یہ لگے کہ جتنے لوگ یہاں پہ آنے والے ہیں، جس بھی مخلوق جو بھی ملک ہے،
وہ کالے ہیں، گورے ہیں، عربی ہیں، غیر عربی ہیں، اجمی ہیں، کوئی بھی پڑھے ہیں، کم پڑھے ہوئے ہیں، آ گئے ہیں میرے ساتھ، آ کے کھڑے ہیں، اور ایک انسانی اسی فطرت میں واپسی ہے. یہ اس کا جو ہے یہ ایک رزلٹ ہے کہ اس کے حوالے سے ممتاز مفتی کی مجھے بات یاد آتی ہے. لبیک کتاب کہتے ہیں میں جب حج پہ گیا تو جناب عوام مل رہی ہے، اور ایسا بڑی زبردست اس پہ کتاب لکھی ہے، اس پہ ایک اسٹائل لکھا ہے جو حج کے حوالے سے نا ویسے ایک بس کر رہا ہوں. کہتے ہیں جب وہ بس میں بیٹھے تھے ساری ٹوکری اوپر لاد لی، وہ جناب لوٹے ٹوکریاں بیگ سب لد گیا، تسمیاں بندوں نے پکڑ لی جناب، ان سے رگڑی ہوئی ہے کہ جناب بہت سے بڑے جناب کر کی ہوئی ہے، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں صحیح جناب، بیٹھ کے جناب مشک و معمر فضا ہو گئی ہے اور پڑھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں بڑا لگا جناب کہ ایک بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جا رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی مکہ کے پاس وہ بس رکی نا اور سارے بس بندے رکے، ہمیں آپ کو پتا ہے زیادہ تر لوگوں کو، میں ہوں آپ ہوں نا، بس رک جائے، جہاز رک جائے، کچھ بھی ہو جائے نا، وہ چلونگی لگانے کا بڑا ایک شوق ہے. ایسے بندہ پچھلی سیٹ پہ اوپر جناب وہ کرے گا جناب، وہ آگے جا کے گرے گا، کبھی پتہ ہی نہیں لگے گا بندہ کہ پہلی سیٹ پہ تھا کہ آخر سے آیا. وہ کہتے ہیں جب عوام نکلی ایسے حاجی صاحبان جنہوں نے بھی متوقع حاجی بننا تھا پہلے ہی حاجی کا بننا شروع کر دیا. وہ جناب پہلے کہتے ہیں نیچے جب اترے نا تو سارے تسبیحاں بھول گئے، اندر رکھ کے جناب فوراً کہتا ہوں یار وہ ٹوکری اتارنا ذرا، یہ والا یار بیگ یار یہ والا اتارنا، اور شروع ہو گئے. کہتے ہیں میرے ذہن میں فون آیا کہ خدا نہ خواستہ ہم لبیک اللہم لبیک کی جگہ کہیں یہ تو نہیں بول رہے کہ سامان لبیک یا سامان لبیک کہ سامان میں حاضر ہوں میں، اور ہم نے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ مفہوم اس کا یہاں تک لے آیا ہے کہ ہم نے یہی بنا لیا کہ یا شاپنگ میں حاضر ہوں، فرما دینا بھر کے رضوانے کروا رہے ہیں، کھجوریں لا رہے ہیں، اور پھر ٹوٹ جاتی ہے پھیلتی ہمیں میرا جاتا کہ جناب بات آج پانچ قبر جو ہے وہ جناب آب زمزم میں تر کر کے لانا اور ساتھ جناب وہ فلاں پا کے مدینہ لے آنا، اور وہاں تو لانے کی پرمیشن ہی نہیں. بندے پھر بھی برج آپ کے مدینہ سرما ہو جائے ہماری آنکھ کا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ جناب وہاں سے تو کعبے کے غلاف ہی کاٹنا شروع کر دیں اور بینچوں کے ساتھ کاٹ کے جناب اس کو بند کر کے لے آئیں اور بندوں میں رکھے ہوئے ہیں اور زیارت کے لیے پیش کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حج سے محفوظ رکھے، ایسی نماز سے بھی محفوظ رکھے، ایسے روزے سے بھی محفوظ رکھے. پر میں بتاؤں 5 چیزیں نمونہ عمل میں آ جائیں، آپ کی زندگی میں نافذ ہو جائیں، آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. اس میں سے آپ اس کے ظاہری مفہوم پہ بھی ضرور جائیں، اس کے جو حقیقی مفہوم ہے اس پہ بھی جائیں، اور اس سے آپ کی جو زندگی ہے اس میں انقلاب آسانی سے آ سکتا ہے. اب آپ اپنا ٹاسک لکھیں، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے مجھے یاد نہیں رہنا. کوئی ایک کتاب آپ لے لیں پہلے نمبر پہ، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جس نے لے لیا اس کا یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو. اس کے بعد آپ نے میرا بیٹا ایک کام کرنا ہے کہ 2021 سے شروع ہو گیا، 21 کا پیپر ہو گیا، بہت آسان پیپر اس پورا تھا. رزلٹ کیا آتا ہے یہ اب بات کی ہے. 21 سے بیک جانا ہے آپ نے 20, 19, 18 اور 17، مطلب 2021, 2020, 2019, 2018 اور 2017 5 پیپرز کے جسٹ 5 پرنٹ بنے گے. اس طرح کے پرنٹ، یہ پرنٹ ایک میرے پاس یہ 2020 کا ہے، پچھلے سال جو کلاس پڑھائی تھی نا تو اس میں بھی یہ تھا ایک پڑھا ہوا. یہ پرنٹ آ گیا، یہ پرنٹ آپ نے نکلوا لیا. سلیبس کا پرنٹ آپ کے پاس پہلے موجود ہے. بچوں والا بالکل ٹاسک بتا رہا ہوں، لیکن آپ جب کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا. یہ سلیبس آپ کے پاس نہیں ہے تو پرنٹ لے لیجیے. آپ نے کوشچنس کے اندر لکھنا ہے. 21 سے شروع ہو گیا، 21 میں سے پڑھا ہے کہ یار یہ سوال ہے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو نا ادھر سلیبس میں ریلیٹ کرنا ہے کہ یہ کہاں سے سوال اٹھا ہے، کیسے پوچھ رہا ہے سوال، اور اس کا سورس کلیئر کرنا ہے کہ آپ اس کو کس سورس سے پریپیئر کریں. بات کلیئر ہو؟ یہ والا سوال کتنے بنیں گے؟ 6 سے 7 سوال ہوتے ہیں ایک پیپر میں. تقریباً سوال بنیں گے
35 ٹھیک ہو گیا. اس 35 میں ریپیٹیشن ہوگی, 7 8 10 ریپیٹ ہوگی, باقی 25 ہو جائیں گے. آپ نے ان 25 ٹاپکس کو تو ایک جو ہے اپنی سائڈ پہ رکھ لینا ہے کہ اس طرح اس چیز کو میں نے دیکھنا ہے, اس طرح. بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نیکسٹ کلاس کا صرف کام بتا رہا ہوں, جب میں نیکسٹ میں آؤں گا. اتنا مشکل نہیں ہے, بیٹھ کے آپ لگے رہیں گے تو آپ کو یہ کلیئر ہوگا کہ دفتر میں آپ کہتے ہیں صبح 9 to 5 کیا کام ہوتا ہوگا. اسی طرح کے کلیریکل کام ہوتے ہیں کہ یہ فائل دیکھنی ہے, اس کا فلاں پیپر چاہیے, فلاں چیز چاہیے, فلاں جگہ سائن ہونے ہیں, فلاں. تو یہ ایک آفیسر لائک کام ہے. اور کئی لوگوں کے ذہن میں مفہوم یہ بنا ہوا ہے بھائی جناب میں نے جب وہ آفیسر لا کے آنا ہے نا تو اس وقت جناب وہ گلاسز امپورٹنٹ میں نے ایسے پہنے ہیں, اور ایسے جناب وہ میں نے بال جو ہے وہ جناب ایسے کیے ہوئے ہیں, اور ادھر سے جناب اگر مرد ہے تو مونچھیں ایسے کی ہوئی ہیں, اور عورت ہے تو جناب ایسے, اور گاڑی آ جانی ہے اور اس میں ڈرائیور ہے اور اس میں ایسے اس میں سے ایسے کر کے قدم پر